کا نام اسلام ہے۔ اسلام پر قائم اور باقی رہنے کے طریقے، آداب، جس میں سے بعض فرائض ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنتیں ہیں، بعض مکروہات ہیں، بعض محرمات ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ایمان پر باقی رہنا ہے اور اللہ کو ماننے کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کا طریقہ ہے۔ وہ ہر معاملے میں، ہر چیز میں طریقے الگ الگ ہیں اور ہر معاملے کے اندر بھی آداب اور سلیقے الگ الگ بتائے گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی تکمیل کا نام ایمان کی تکمیل قرار پائے گا۔ چنانچہ حج والی عبادت میں جو سال میں ایک مرتبہ ہوا کرتا ہے اور عمرے والی عبادت میں جو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر جہاں حج کرنے کے طریقے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے طریقے ہیں، اسی طرح ان طریقوں میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جس سے رکنا یہ حج کی تکمیل ہے۔ عمرے کے اندر بھی جن چیزوں سے رکنا یہ عمرے کی تکمیل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ خانہ کعبہ جس کو بیت اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس انتخاب خداوندی کے آداب اور تعظیم اور عظمت کے طریقے بتائے گئے ہیں، چاہے وہ حج کے دوران ہو یا عمرہ کرنے کے دوران ہو یا حج اور عمرہ نہ بھی کر رہے ہوں۔ خانہ کعبہ کے جو حدود ہیں، ان حدود کے اندر چند پابندیاں ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس چیز کی تکمیل کرنا، اس کو اللہ کا گھر ماننا ہے، اللہ کو ماننے کا طریقہ ہے، اللہ کی تعظیم بجا لانے کا طریقہ ہے۔ اس کے خلاف کرنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ہر نافرمانی پر، ہر گناہ پر سزا کا تعین ہے۔ چنانچہ آج اس ترجمے میں ہے، اس آیت میں، اے ایمان والو تم شکار کو نہ مارو، تم شکار کو قتل نہ کرو۔ شکار مارتا کیوں ہے انسان؟ کھانے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے۔ حلال قسم کا جانور ہے تو کھانے کے لیے، اس کے گوشت سے لے کر اس کی چمڑی تک استفادہ کرتا ہے۔ اگر حرام جانور ہے، کھانے کے اعتبار سے حرام ہے، تو اس کا بھی شکار کرتا ہے دیگر قسم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، جیسے اس کا چمڑا وغیرہ۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم شکار کو قتل نہ کرو، یعنی شکار نہ کرو جب تم حرم میں ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ مجرم ہے، جرم کیا اس نے، گناہگار ہے، گناہ ہوا اس سے، وہ گناہگار ہے، گناہ ہوا اس سے۔ ابھی شکار کے اندر، یہاں شکار سے مراد ہے ہر وہ جانور جس کو انسان پالتا نہ ہو، یعنی پالتو جانور نہ ہو، وہ تمام کے جانور چاہے اس کا کھانا حلال ہو کہ حرام ہو، کسی بھی فائدے کے لیے
یعنی انسان اپنے فائدے کے لیے شکار کرنا یہ عام دنوں میں جائز ہے، اور مکے کے بیت اللہ کے حدود جو بتائے گئے ہیں اس سے باہر جائز ہے ہر آدمی کے لیے سال کے 12 مہینے بھی، لیکن احرام کی حالت میں یہ چیزیں اس کے لیے منع ہو جاتی ہیں، اور حدود حرم میں احرام کی حالت میں رہنے والے کے لیے بھی، احرام کی حالت میں جو نہ رہا ہو اس کے لیے بھی حرام قرار دے دیے گئے۔ جب اس کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا گیا، یعنی اس کو شکار کو قتل نہ کرو نہ مارو، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ شکار کیا ہوا جانور وہ ذبح کیے ہوئے جانور کے حکم میں نہیں ہے، حرام ہے، لہذا اس کا کھانا بھی حرام۔ احادیث شریفہ کے ذریعے سے اس کی وضاحت اور آگے بڑھتی ہے۔ شکار کرنا تو کجا کوئی دوسرا شکار میں مصروف ہے جس کے لیے شکار کرنا جائز ہے، وہ جائز کی شکل کب ہوگی؟ حدود حرم سے باہر کی، وہاں پر احرام کی حالت میں حاجی یا عمرہ کرنے والا معتمر ہے، وہ تو شکار نہیں کر رہا ہے، شکاری کی رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی حرام، اشارہ کرتا ہے، یہ بھی حرام۔ ہاں البتہ جس کے لیے شکار حدود حرم کے باہر جائز تھا، اس نے شکار کر کے لا کر اس کا گوشت حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو کھلاتا ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ ومن قتلہ، اگر کسی نے ایسا کر دیا، شکار کر دیا حرم کے حدود حرم میں یا حالت احرام میں، تم میں سے کوئی بھی متعمداً شکار کرنے کے ارادے سے کیا تو اس کی سزا ہے۔ دنیا میں اس کے توبہ کا طریقہ ہے تاکہ حج والی عبادت مکمل ہو، آپ کا عمرہ پورا مکمل ہو سکے، نہ کرنے پر سزا ہے، اللہ کا غضب ہے، اس کا بدل یعنی اس سے نکلنے کا طریقہ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، جانوروں میں سے جس جانور کا شکار کیا ہے اس جانور کے برابر، اس کے جیسا جانور کی قیمت کا تعین کریں گے، اس کا جیسا جانور اس کا بدل ہے، آپ کو دینا پڑے گا، یعنی قربانی دینا پڑے گا۔ آنا آپ کے پاس، اب اس جانور اس کی قیمت کا تعین کا مسئلہ ہے تو اس کی قیمت کا تعین کریں گے، اس کے برابر والے جانور کو۔ جیسا پرندوں میں سائز میں کبوتر کے برابر کا پرندہ مارا ہے تو اس کے جیسا پرندہ کبوتر کو، جنگلی بکرا کا شکار کیا ہے، ہرن کا کیا ہے تو گائے کے برابر، بکروں کے قسم کا کیا ہے تو یہ پالتو بکروں کے برابر، سانبر کے جیسا کیا ہے تو پھر گائے کے برابر، یا کسی اور غرض سے زراعت وغیرہ کا کیا ہے تو اونٹ کے برابر۔ تو لفظ نعام ہے جس کے مطلب میں اونٹ، گائے، بکری یہ عام طور پر اس لفظ کے معنی میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ اس کے برابر ہونے کا فیصلہ خود نہیں کرے گا، یحکم بھی اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل، کوئی دو عدل و انصاف کرنے والے حضرات مل کر طے کریں گے، یعنی کسی ایک کی رائے کے اوپر بھی تصفیہ ہوگا نہیں، اس جانور کو لے کر اس کے برابر کا ہدین حدود کعبہ کے اندر جانور کو جو ذبح کیا جائے گا جس کو قربانی ہم کہتے ہیں، عربی میں ہدیون کہتے ہیں،
بالغ الکعبتی، کعبے میں پہنچنا ہے اس کو، لہذا وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے دم لازم آتا ہو، یعنی جانور ذبح کرنا پڑتا ہو، سادے سیدھے الفاظ میں قربانی دینا پڑتا ہو، اس گناہ سے، اس جرم سے یا اس چیز سے نکلنے کے لیے، تو اس کی قربانی صرف اور صرف حدود حرم کے اندر ہی ہوگی، وہاں کے مستحقین میں ہی تقسیم کیا جائے گا۔ حدود حرم کے باہر ذبح کرنے پر وہ قربانی نہیں ہوں گی، وہ ہدیے نہیں کہلائیں گی، وہ بدل اس کا ہو نہیں سکے گا۔ اس کے برابر کا جانور نہ ملے یا وہ نہ کرے تو دوسری شکل آسانی کی دے دیے، مسکینوں کو کفارے کے طور پر، فدیے کے طور پر کھانا کھلائے۔ اس کا حساب جب قیمت کا تعین ہو گیا، ایک مسکین کو صدقہ فطر کس مقدار کا ہوتا ہے، مثلا 100 روپے کا قریب اس زمانے میں ایک وقت کا کھانا کفارہ دینے والا اپنے معیار کے لحاظ سے، متوسط معیار کے لحاظ سے وہ کھا سکتا ہے، 100 روپے میں اگر کھا سکتا ہے، یا آپ کے حساب سے اس میں کم یا زیادہ، تو جو قیمت و جانور کی طے پائے گی اس میں کتنے 100 بنتے ہیں، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا گیا، جو عدد میں کم ہو سکتے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تیسری شکل اس کی اور بھی ہے، اور عدل ذالک کا ہے، یہ چیز دشوار ہے تو آخری شکل میں اس کے لیے روزے رکھنا ہے۔ قرآن میں مطلق ذکر ہے سیامن، چند روزے رکھے، وہ چند روزوں کا تعین بھی صدقہ فطر کا لحاظ سے، ایک صدقہ فطر اس کا مماثل ہوگا ایک روزہ، اتنے روزے رکھے۔ البتہ روزوں کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے، مسلسل رکھنا یا متفرق رکھنا، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھنا، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ جب وضاحت نہیں ہے تو حکم جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حسب سہولت پورا کرنا، پورا کرنے پر یہ اس کی توبہ ہوئی، یہ اس گناہ سے نکلنے کا طریقہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز کا کرنا ضروری ہے، اس سے نکلنا، کیوں؟ لیذوق وبال امرہ، اپنے کیے ہوئے چیز کا وبال، یعنی گناہ کا وبال، جرم کا وبال کا مزہ چکے، یعنی سزا کا احساس ہو، جرم کی سزا کا احساس ہو، یعنی بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہو۔ جب تک یہ احکام نہیں آئے تھے، آج کی شکل میں انسان یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے معلوم نہیں تھا، یہ عذر قابل قبول نہیں۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہونے سے پہلے جن کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اف اللہ عما سلف، اب اللہ کے اصول کو، قانون کو معلوم کر لو، اس طریقے کے پابند ہو جاؤ، جو گزر گیا سو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دے گا، کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اب جو بھی چیز کرنا ہے اس کو جاننا تو پڑے گا۔ ومن عادا، اگر دوبارہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، لفظ ہے اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، یعنی دوبارہ کرنے کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سزا دینا کا ارادہ کر لے وہ دے کر رہتے ہیں، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ واللہ عزیز، ساری طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ذو انتقام، بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لینے کی پوری قدرت ہے۔ تو لہذا اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے، اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے، اس کا خیال محفوظ رکھ کر زندگی کے اندر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس طریقے کے ساتھ زندگی میں ڈھلو، زندگی کو سدھارو۔ جب شکار کے کرنے کے بارے میں منع کی جانے والی چیزوں کی وضاحت آ گئی تو کیا اس کے علاوہ
یعنی خشکی کے جانوروں کی تفصیل تو آئی، آبی جانور، پانی کے، سمندر کے جانوروں کی شکار کی نوعیت کیا ہے احرام کی حالت میں، احرام باندھے ہوئے شخص کو وغیرہ۔ اب شکار کی ممنوعیت تو احرام کی حالت میں ہر جگہ کے لیے، جب تک احرام سے باہر نہیں آتا، مابقی جو احرام میں نہیں ہے اس کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے حدود حرم میں شکار حرام ہے، حدود حرم میں شکار حرام ہے۔ اس کے حدود خانہ کعبہ کے مشرق کے جانب 6 میل کا فاصلہ، یعنی 9 کلومیٹر کا فاصلہ، اس کے دوسرے جانب 12 میل کا فاصلہ، یعنی قریب 18 کلومیٹر کا فاصلہ، تیسرے جانب 18 میل کا فاصلہ، جو قریب 24 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور چوتھے جانب 24 میل کا فاصلہ، جو 30 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ایریا ہے، اتنے سارے کے سارے حدود میں اس کا ادب بجا لانا خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم کے حکم میں ہے۔ دیگر مسائل اس سے تھوڑے سے اور باقی ہیں جو اگلی آیت میں آئیں گے۔